الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی حضرات مل کر درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ قرآن پاک کی ایک آیت انجز تلاوت کرنا شرف حاصل کیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ خالق کائنات میں نو حق سچ بولن توفیق عطا فرماوے اور اس تے عمل کرن دی اور دوسرے کا کپڑا دی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ پاک قرآن پاک دے وچ ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس کے متعلق ایک واقعہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت مولانا رومی علیہ الرحمہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک غریب آدمی تھا، محنت مزدوری کرتا تھا، اپنا پیٹ پالتا تھا۔ اسے ایک موتی ملا، بیش قیمتی موتی ملا۔ وہ موتی لے کر بازار چلا گیا سنارے کے پاس کہ چلو اس کو بیچتے ہیں، کچھ پیسے ملیں گے، آرام کی زندگی 2 دن گزر جائے گی۔ وہ سنارے کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ میں نے یہ موتی بیچنا ہے۔ سنارے نے موتی لیا اور دیکھا کہ یہ تو بہت قیمتی ہے، تو سنارے نے اس غریب آدمی سے کہا کہ یہ موتی بہت زیادہ قیمتی ہے، میں اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ اس غریب آدمی نے کہا کہ چلو میں کسی اور کے پاس چلا جاتا ہوں کہ وہ اس کی قیمت ادا کر دے گا۔ تو اس سنارے نے کہا اس غریب آدمی سے کہ یہ سنارے کی پوری مارکیٹ اگر بیچ دی جائے اور اس کی قیمت تمہیں دے دی جائے پھر بھی اس موتی کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ وہ غریب آدمی پریشان ہو گیا کہ اب میں اس کا کیا کروں گا کہ یہ اتنا قیمتی موتی ہے تو پھر اس کو کہاں بیچوں گا۔ تو سنارے نے اس غریب آدمی سے کہا کہ تم اس طرح کرو کہ فلاں بادشاہ کے پاس چلے جاؤ، وہ اس کی قیمت ادا کر دے گا۔ وہ غریب آدمی وہ موتی لے کر بادشاہ کے پاس پہنچا اور اس سے کہا کہ میں نے یہ موتی بیچنا ہے۔ بادشاہ نے موتی دیکھا، موتی بہت قیمتی تھا۔ بادشاہ نے کہا چلو میں اس کو خریدوں گا۔ اس نے وزیروں سے پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہوگی۔ وزیروں نے جب موتی کو دیکھا، وزیروں نے کہا کہ اگر آپ پوری بادشاہ پوری سلطنت اس کو دے دیں پھر بھی اس موتی کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ بادشاہ حیران ہو گیا کہ اتنا قیمتی موتی۔ بادشاہ اس طرح کے لالچی ہوتے ہیں کہ بہت قیمتی سامان ان کے پاس موجود ہو، جمع ہو۔ اس نے سوچا کہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ میرے پاس موتی بھی آ جائے اور میرے بادشاہ بھی بچ جائے۔ تو ایک وزیر نے اسے مشورہ دیا کہ آپ اس طرح کریں کہ اس غریب آدمی سے کہیں کہ آپ صبح سے لے کر سورج طلوع ہونے سے لے کر سورج غروب ہونے تک محل کے دروازے آپ کے لیے کھول دیے جائیں گے، آپ جو اس وقت میں اٹھا سکتے ہیں اٹھا کر لے جائیں۔ سورج غروب ہوتے ہی آپ کا موتی ہمارا ہو جائے گا اور جو کچھ سامان زیورات آپ اٹھا سکتے ہیں وہ آپ کا ہو جائے گا۔ اس غریب آدمی نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے۔ وہ گھر چلا گیا اور بستر پر لیٹا۔ وہ اسی سوچ میں تھا کہ کل بادشاہ کے محل میں جاؤں گا اور بہت سارے زیورات اور قیمتی ساز و سامان اٹھا کر لے آؤں گا۔ اسے رات بھر یہ نیند نہ آئی کہ کل بادشاہ کے محل میں جانا ہے۔ جب سورج طلوع ہوا تو بادشاہ کے محل کے باہر پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے محل کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ جب وہ محل کے اندر داخل ہونے لگا تو اس نے دیکھا کہ پہلے کمرے میں بیش قیمتی لباس
اور پوشاک لٹکی ہوئی ہیں۔ اس نے کہا کہ چلو کپڑے میرے پھٹے پرانے ہیں، چلو نئے کپڑے اچھے عمدہ قیمتی کپڑے کچھ پہن لو۔ وہ کپڑے اتنے تھے کہ اس نے چیک کرتے کرتے تقریباً دن کا تیسرا حصہ گزار دیا۔ آخرکار اسے ایک پوشاک پسند آئی، اس نے وہ پوشاک پہنی اور دوسرے کمرے میں داخل ہو گیا۔ جب دوسرے کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ بیش قیمتی کھانے، عمدہ قسم کے کھانے اور لذیذ کھانے لگے ہوئے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ چلو بھوک لگی ہوئی ہے، میں تھوڑا سا کھانا کھا لوں، دوپہر کا وقت ہے۔ تو وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ جب اتنے سارے کھانے تھے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہر کھانے سے کھانے لگا۔ جب وہ تمام کھانے تھوڑے تھوڑے کر کے کھانے لگا تو اس کا پیٹ بھر گیا۔ اس نے کہا کہ چلو آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اگلے کمرے میں کیا ہوگا۔ جب وہ تیسرے کمرے کے دروازے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ بیش قیمتی بستر لگے ہوئے ہیں، آرام دہ بستر لگے ہوئے ہیں اور ہوا دینے کے لیے غلام کھڑے ہوئے ہیں جن کے ہاتھ میں پنکھے ہیں۔ وہ جا کر بستر پر بیٹھا۔ اب ایک بندہ جس نے پوری رات جا کر گزاری ہو اور پیٹ بھر کر کھانا بھی کھا لیا ہو اور اس کو نیند بھی آئی ہو اور اتنے عمدہ اور قیمتی بستر پر بیٹھا ہو اور لیٹا ہو اور ساتھ ہی غلام ہوا دینے کے لیے پنکھے لے کر کھڑے ہوں، تو اس بندے کو نیند نہ آئے گی تو اور کیا آئے گا۔ آخرکار وہ لیٹ گیا، بیڈ پر بستر پر لیٹ گیا، اس کو نیند آ گئی۔ غلام پنکھے سے ہوا دینے لگ گئے، اس کو بہت زیادہ نیند آ گئی۔ جب سورج غروب ہو گیا تو غلام نے گریبان نے اس کو پاؤں سے حرکت دی کہ اٹھو چلو نکلو باہر۔ تو وہ غریب آدمی پریشان ہو گیا کہ میں نے تو ابھی کچھ اٹھایا ہی نہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ باہر نکلو۔ وہ پریشان ہو گیا۔ تو اس گریبان نے کہا کہ اب تمہاری ایک نہیں سنی جائے گی، ہم نے تمہیں جو وقت دیا تھا، جو وقت مقرر کیا تھا، وہ وقت تم گزار چکے ہو فضول کاموں میں، لہذا تم باہر نکلو۔ جب وہ غریب آدمی باہر آ رہا تھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ میں نے اتنا قیمتی موتی بھی کھو دیا اور کچھ حاصل بھی نہ کر سکا۔ یہاں پر مولانا روم رومی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس قیمتی موتی سے مراد زندگی ہے جو ہمیں دی گئی ہے۔ اس کی مہلت صبح سے لے کر شام تک ہے، کیا پتا کہ کب اس کی شام ہو جائے۔ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام ہمیں اٹھائیں، ہمیں جوڑیں کہ چلو کہ تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے، اس وقت ملامت کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اب ہی کوئی اچھا کام کر لیں۔ اس غریب آدمی کے پاس موقع تھا کہ وہ پورے دن میں جو کچھ سامان اٹھا سکتا تھا اٹھا کر باہر لے جاتا، باہر رکھ دیتا، پھر جب شام ہوگی تو وہ واپس اپنے گھر میں جو کچھ لے جانا چاہتا تھا لے جا سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہ کیا۔ وقتی لذت کو اس نے محسوس کیا۔ اس نے کہا کہ یہی پر قانون جو کچھ ہے بعد میں دیکھا جائے گا۔ اور یہی آج کل ہمارا حال ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم آج اچھا کھا لیں، اچھا پہن لیں، اچھی نیند گزار لیں اور اسی کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم کو یہ نہیں پتا کہ کب ہماری سانسیں ختم ہو جائیں اور حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور کہے کہ چلو تمہاری زندگی کا سورج غروب ہو چکا ہے۔ اس وقت ملامت کرنے سے بہتر ہے کہ ہم یہیں پر رہ کر قیمتی اثاثے یعنی نیک اعمال کا ذخیرہ اپنے نامہ اعمال میں درج کروا لیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کریں اور اس پر عمل کر کے زندگی گزاریں اور اس سے دوسروں تک پہنچائیں تاکہ دین اسلام کی تعلیمات بلند ہو سکے اور اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔